بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ باب فی القدر، یہ قدر اور قضاء کے باب میں ایک ضروری مقدمہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے۔ حدیث شریف پر آئیے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل سے چلتے ہوئے روایت جاتی ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القدریۃ مجوس هذه الامہ ان مریضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم۔ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت مت کرو اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک مت ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث شریف میں قدریہ کو مجوس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ وہ خالق خیر اللہ کو مانتے ہیں، خالق شر بندے کو۔ گویا وہ تعدد خالق کو مانتے ہیں، جس طرح کے مجوس بھی تعدد خالق کے قائل ہیں۔ اصل میں لکھا ہے علماء عقیدہ نے کہ مجوس اصلین کے قائل ہیں، یعنی دو چیزیں مخلوق میں اصل ہیں، روشنی اور اندھیرا، نور اور ظلمت۔ چنانچہ وہ لوگ خیر کو منسوب کرتے ہیں نور کی طرف اور شر کی نسبت کرتے ہیں ظلم کی طرف۔ اور یہ باتیں بھی آپ نے سنی ہوگی کہ وہ دو معبود کے قائل ہیں، یزداں اور اہرمن۔ یزداں کی طرف خیر کی نسبت کرتے ہیں اور اہرمن کی طرف شر کی نسبت کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں منکرین قدر کی مذمت آئی ہے اور ان پر نکیر کی گئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور ان سے علماء اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے، وہ بھی بتلا دیا کہ ان کی عیادت بھی مت کرو اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت بھی مت کرو۔ البتہ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ سراج الدین قزوینی نے مصابیح کی جن روایتوں پر نقد کیا ہے ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، بلکہ سراج الدین قزوینی نے لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سلسلے میں تعقب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روایت کی امام ترمذی نے تحسین کی ہے، حسن بتلایا ہے، حاکم نے صحیح فرمایا ہے اور اس کے رجال صحیح ہیں۔ ہاں، اس حدیث کے اندر دو علتیں ہیں۔ نمبر ایک، بعض راویوں کی طرف سے اختلاف ہے جو عبدالعزیز ابن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو ابو داؤد کے شیخ الشیخ نظر آ رہے ہیں، عبدالعزیز ابن ابی حازم۔ چنانچہ کہتے ہیں عن نافع عن ابن عمر، اور دوسری روایت میں کوئی الگ بات آئی ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں عبدالعزیز ابن ابی حازم حدثنی بمنن عن ابیہ عن ابن عمر، اور ایک طریق میں آیا عن عبدالعزیز ابن ابی حازم عن نافع عن ابن عمر۔ تو ہماری کتاب میں آپ دیکھتے ہیں عبدالعزیز ابن ابی حازم قال حدثنی بمنن عن ابیہ یعنی عن ابی حازم عن ابن عمر، تو عبدالعزیز ابن ابی حازم عن ابی حازم عن ابن عمر، اور دوسرا اس کا طریق ہے عبدالعزیز ابن ابی حازم عن نافع عن ابن عمر۔ ایک علت تو یہ ہوئی۔ دوسری علت یہ ہے جو منذری نے نقل کی ہے کہ اس کی سند میں انقطاع ہے، اس لیے کہ ابو حازم والا طریق اگر لیا جائے کہ عبدالعزیز ابن ابی حازم عن ابی حازم عن ابن عمر، تو ابو حازم کا سماع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن علماء کرام نے اس حدیث کی تصحیح کرتے ہوئے ایک جواب بھی دیا ہے۔ ابو الحسن ابن القطان القابسی حافظ الحدیث نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں
کہ ابو حازم کی معاشرت ان دونوں کا زمانہ ایک رہا ہے ابن عمر کے ساتھ، چنانچہ یہ انہی کے ساتھ طیبہ میں رہتے تھے۔ اور مسلم شریف کے مقدمے میں آپ پڑھو گے کہ امام مسلم سند کے اتصال میں معاشرت کو کافی مانتے ہیں، لقاء کی شرط بین الراوی والمروی عنہ ضروری قرار نہیں دیتے، لہذا امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ روایت صحیح ہے، اس لیے کہ ابو حازم کو معاشرت حاصل ہے ابن عمر کے ساتھ۔ تو دوسری علت کا جواب تو یہ ہو گیا، اور پہلی علت کا جواب یہ ہے کہ زکریا ابن منظور نے وہم کی نسبت لگائی ہے اس طور پر کہ ایک راوی کو دوسرے راوی سے بدل دیا، اور اگر وہم نہ بھی مانا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ عبدالعزیز کے دو شیخ مان لو، ایک شیخ نافع کو مانو اور ایک شیخ خود ان کے والد ابن حازم کو مان لو، اور حدیث میں ایسا بہت ہوتا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب اس پر موضوع کا حکم لگانے کی بھی گنجائش باقی رہتی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے محمد ابن کثیر کے حوالے سے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل امت مجوس ومجوس هذه الامہ الذین یقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شیعة الدجال وحق علی اللہ تبارک وتعالی ان یلحقهم بالدجال۔ حضور فرما رہے ہیں قدریہ کے بارے میں کہ وہ دجال کی جماعت میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ دجال کے نکلنے کے وقت یہی قدریہ اس کو ساتھ دیں گے، اور اللہ ان قدریہ کو دجال کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ جو منکرین قدر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ خالق خیر اللہ ہے اور خالق شر عبد ہے، اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ اور اس کے بعد کی روایت ہے مسدد کے حوالے سے اور جاری ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضۃ قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض جاء منهم الابيض والاحمر والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب زاد في حديث يحيى وبين ذلك والاخبار في حديث یزید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ جلالین میں یہ بحث انی جاعل فی الارض خلیفہ والی آیت کریمہ میں ہم کر چکے ہیں۔ ایسی مٹی جس کو اللہ نے پوری زمین سے لیا تھا، الگ الگ مٹی لی تھی۔ زمین کے حصے مختلف ہیں، کسی جگہ کی مٹی کیسی ہے، کسی جگہ کی کیسی، رنگ کے اعتبار سے بھی اور خاصیتوں اور مزایا کے اعتبار سے بھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آدم کی اولاد کی شکلیں بھی الگ ہوئیں، رنگ بھی الگ ہوئے، مزاج بھی الگ ہوئے۔ بعض تو بالکل سفید رنگ کے، بعض سرخ، بعض سیاہ، بعض بین بین۔ یہ تو رنگ کے اعتبار سے ہوا۔ مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے بعضوں کو دیکھو تو نرم مزاج اور بعض سخت مزاج، بعض نیک صفت اور بعض بدماش۔ یہ سب کچھ تقدیر الہی سے ہوا ہے، جس کی تقدیر میں جیسا لکھا تھا۔ اس لیے اس حدیث کو مصنف باب القدر میں لائے ہیں، اس لیے کہ اس سے تقدیر کا ثبوت ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے انسانوں کی طبائع میں اور ان کے امزجہ میں اختلاف، یہ خدائے تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہی ہوا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی شقی الفطرت، بدمعاش، بدطینت پیدا ہوا ہے، سخت پیدا ہوا یا کالا پیدا ہوا، تو اس کو بندے کی مخلوق نہیں کہا جائے گا۔ اس کی طرف توجہ دیجئے کہ یہ روایت کیوں لائی گئی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں اس کو عرض کر دیا۔ اس کے بعد روایت ہے مسدد ابن مسرحد کے حوالے سے جو جا رہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک، قال کننا فی جنازۃ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببقیع الغرقد فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس ومعه مخصرة
فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة إلا قد كتبت سعيدة أو شقية. فقال رجل من القوم يا نبي الله أولا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة ومن كان منا من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. فقال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم ایک جنازے میں تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. مدینہ منورہ کے بقیع الغرقد قبرستان کی بات ہے. غرقد ایک قسم کے درخت کا نام ہے جو اس وقت بقیع میں تھا، بہت اگتا تھا، اس اعتبار سے اس قبرستان کی نسبت بقیع الغرقد کی طرف کر دی گئی. پھر کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں آپ بھی ہمارے ساتھ بے تکلف تشریف فرما ہو گئے. آپ کے دست مبارک میں چھڑی تھی، بیٹھے بیٹھے اس چھڑی سے آپ زمین کوریدنے لگے جیسے کوئی آدمی سوچتے وقت عادتاً ایسا کرتا ہے. آپ نے کچھ دیر کے بعد سر اوپر اٹھایا. سر اٹھانے کے بعد یہ فرمایا تقدیر کے باب میں کہ تم میں سے جو شخص بھی پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے، چاہے دوزخ ہو چاہے جنت ہو، اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت. صحابہ کرام آپ کی ہر بات کے سچا ہونے کا کامل یقین رکھتے تھے، ہر بات سے اثر لیتے تھے جیسا مضمون ہوتا تھا. اس لیے ایک صحابی نے آپ سے اس بات سے متاثر ہو کر تقدیر کا یہ مضمون سن کر سوال کیا جزاہ اللہ کہ کیا جب ہمارے بارے میں یہ سب لکھ دیا جا چکا ہے ہم اپنی تقدیر اور اللہ کے لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے بیٹھے نہ رہ جائیں؟ ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے بارے میں سب کچھ لکھ دیا جا چکا ہے کہ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے. جس کی قسمت میں جو لکھا ہوگا وہی اپنا انجام دیکھ لے گا، اور جس کی تقدیر میں شقاوت لکھی ہوگی تو وہ خود ہی اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا. یہ صحابی نے تقدیر پر کمال ایمان کی وجہ سے سوال کیا، مگر چونکہ یہ بھی ذہن میں آیا کہ میری رائے شاید غلط ہو، اس لیے آپ ہی سے سوال کر کے تشفی حاصل کر لوں. لیطمئن قلبی، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم جن اعمال کے مکلف ہو اللہ کی طرف سے ان کو کرتے رہو. جس کی تقدیر میں اللہ نے جو لکھا ہوگا جنت یا دوزخ اس کے لیے اللہ اسی جیسے اعمال کرنا آسان کر دیں گے. جن کی تقدیر میں جنت ہوگی ان کو جنت کے اعمال کی توفیق اور تیسیر ہوگی، اور جن کے مقدر میں جہنم ہے ان کو جہنم والے اعمال سوجھتے رہیں گے. یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کا پتہ بھی چلنے والا نہیں ہے، اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے مکلف ہیں، لہذا اپنی طرف سے اسی کی سعی کرنی چاہیے. انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر وہ لکھتا ہے اور ہم تدبیر کے مکلف ہیں. ہمیں تو بہرحال تدبیر کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے ہمیں تقدیر کا سہارا لے کر بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اگر محاجہ موسیٰ میں تقدیر کو سہارا بنایا بھی تو وہ دنیا سے نکل جانے کے بعد، توبہ تلہ معافی وغیرہ حاصل ہو جانے کے بعد، دار التکلیف سے نکل جانے کے بعد، اس لیے اس کو یہاں اعتراضاً پیش نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد کی روایت ہے عبید اللہ ابن معاذ کے حوالے سے جو جا رہی ہے ان یحیی بن یعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري
حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكيل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبالنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر والأمر أنوف فقال إذا لقيت أولئك فأخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني والذي يحلف به عبد الله لو أن لأحدهم ذهبا مثل أحد فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت ثلاثا ثم قال يا عمر هل تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. یہ روایت حدیث جبرائیل کے نام سے آپ نے مشکات شریف جلد اول کے بالکل شروع میں پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ان سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ روایت یحییٰ ابن یعمر کے سوال پر بیان کی تھی، جنہوں نے ان سے فرقہ قدریہ کے پس منظر اور تاریخ کے بارے میں پوچھا تھا، جیسا کہ یہاں یہ بات ذکر کی گئی ہے. یہ تاریخ جاننا ضروری ہے کہ یہ منکرین قدر ان کا آغاز کہاں سے ہوا. یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں کہ بصرہ میں سب سے پہلے تقدیر کے انکار کا مسئلہ اٹھانے والا معبد جوہنی تھا. علامہ سہارنپوری نے لکھا ہے کہ اس کا نام تھا معبد ابن عبداللہ ابن عکیم یا معبد ابن عبداللہ ابن عویم یا معبد ابن عبداللہ ابن خالد. یہ شخص اس فتنے کا سرغنہ تھا. بصرہ سے مدینہ آیا اور وہاں آ کر اس نے اس عقیدے سے لوگوں میں فساد پیدا کیا. حضرت حسن بصری اسی لیے فرمایا کرتے تھے معبد سے خوب دور رہو، وہ گمراہ ہے بھی اور گمراہ کرتا بھی ہے. پتہ چلا کہ ایسے باطل نظریات کے حاملین کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ان کی چینلز کو، ان کی کلپس کو سننا بھی نہیں چاہیے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تابعی اور ثقہ ہے، روایت حدیث میں متہم نہیں تھا، یعنی عقیدہ غلط تھا لیکن روایت میں معتبر تھا. حجاج نے سن 80 یا اس کے بعد اس کو قتل کروایا. صحیحین کی روایات میں بہت سے راوی آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ عقیدے کے اعتبار سے مبتدع تھے لیکن سچ بولتے تھے. ان کی حافظہ اور ان کی ثقافت حدیث کے باب میں معتبر تھی. مبتدع عقیدے کے اعتبار سے تھا، روایت حدیث میں عقیدے کو نہیں دیکھتے، وہاں حفظ اور ضبط و اتقان شرط ہے. یہ اصولی مسئلہ ہے، اصول حدیث کی کتابوں میں آپ نے اس کو پڑھا ہے. یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں اسی مسئلے کی تحقیق کے لیے میں اور حمید ابن عبد الرحمن الحمیری حج یا عمرے کے سفر میں نکلے. حج اور عمرے کا سفر پہلے زمانے میں محدثین سے ملاقات، سماع حدیث، تحصیل حدیث کی غرض سے بھی ہوا کرتا تھا، بلکہ مطلقاً تحصیل علم کا اس زمانے میں یہ بہت بڑا ذریعہ تھا. مکہ مدینہ میں حج و عمرے کی غرض سے ہر ملک کے علماء، فقہا، محدثین پہنچتے تھے، جس کی بدولت لوگ ان سے استفادہ کر لیتے تھے. آج بھی بہت سے لوگ اس قصد سے جاتے ہیں، مشائخ سے ملاقاتیں ان کی ہو جاتی ہیں.
حلقہ ارشاد و بیعت بھی وہاں قائم ہوتا ہے، اور وہاں محدثین کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں ہم سوچ کر نکلے تھے کہ اگر کسی صحابی سے ہماری ملاقات ہوگی تو تقدیر کے بارے میں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ان سے سوال کر لیں گے۔ اس مقصد کے پورا ہونے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے عبداللہ ابن عمر کی ملاقات مقدر فرما دی۔ جبکہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ان کو دیکھتے ہی ہم لوگ ان کے پاس پہنچ گئے، دائیں بائیں، ایک طرف میں، دوسری طرف میرا ساتھی۔ میرا خیال چونکہ یہ تھا کہ میرا ساتھی بات کرنے کا موقع مجھے ہی دے گا، ایک دوسرے کے مزاج سے لوگ واقف ہوتے ہیں، چنانچہ میں نے سوال پہلے کر دیا اور ان سے سوال کیا کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جن میں تلاوت قرآن کا بھی بہت اہتمام ہے، علمی امور میں بھی خوب جستجو کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، ہر شخص کا معاملہ انوکھا اور نیا ہے، ہر شخص اپنے عمل اور کردار میں مکمل طور سے با اختیار اور مستقل ہے۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر تمہاری ایسے لوگوں سے ملاقات ہو تو ان کو میری طرف سے مطلع کر دینا کہ میں یعنی عبداللہ ابن عمر ان سے بری اور بیزار ہوں، ان سے واسطہ اور تعلق رکھنا نہیں چاہتا، اور ان کو بھی یہی چاہیے کہ مجھ سے وہ بری اور بیزار ہو جائیں، کوئی تعلق نہ رکھیں۔ اور پھر قسم کھا کر کہا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھنے والوں میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس میں بھی اللہ کچھ قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا۔ اور اپنی اس بات کی دلیل میں انہوں نے حدیث جبرائیل پیش فرمائی جو آپ نے خوب تفصیل کے ساتھ الحمدللہ علی ذالک مشکات کی جلد اول میں پڑھی ہے۔ اب ایک اختلافی مسئلہ صرف اس میں یہ آتا ہے کہ لفظ اسلام کا اطلاق تمام آسمانی ملتوں جو سابق میں گزری قبل التحریف اس پر ہو سکتا ہے یا دین محمدی کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ ابن حجر مکی نے قول اول کو ترجیح دی کہ تمام ادیان اور ملل سماویہ سابقہ پر اسلام کا اطلاق ہوگا، اور علامہ سیوطی وغیرہ نے یہ کہا کہ نہیں، صرف دین محمدی کے ساتھ خاص ہے، اسلام کے ساتھ سابقہ موصوف نہیں ہیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے جو صفت انبیاء سابقین کی تھی وہ اس امت کو عطا کی گئی، اس امت کے تشریف اور تکریم کے طور پر۔ علامہ سیوطی اس پر تفصیل سے کلام کرتے ہیں، اس کے دلائل میں ایک بات یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا مسند الیہ مقدم ہوا سماکم المسلمین رضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس سے اختصاص ظاہر ہوتا ہے، تقدیم اسی اختصاص کی مستلزم ہے، یعنی اللہ اسلام کو اوروں کے لیے پسند نہیں فرمائے، جیسے آپ نے علم الکلام میں اس بات کو پڑھ لیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بحث تھی جو میں نے یہاں کر دی۔ وصلی اللہ علی النبی۔